نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ في النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ في الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، کیا بھلا وہ شخص جو مردہ ہو، فَأَحْيَيْنَاهُ پس ہم نے اس کو زندہ کیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا اور ہم نے بنایا اس کے لیے نور، یمشی بہ فی الناس چلتا ہے اس نور کے ذریعے لوگوں میں، کمن مثلہ فی الظلمات کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا نہیں نکلنے والا ان اندھیروں سے، کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون اسی طرح زینت دی گئی ہے کافروں کے لیے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الانعام کا 15واں رکوع آیت نمبر 122 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو حلال سمجھو، اور جن کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو حرام سمجھو۔ علت اور حرمت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اور یہ ایمان ہے، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو علت اور حرمت کا اختیار نہیں ہے، اور ایک شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ گویا کہ ایمان سے نکل کر کفر میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے سبق میں کہ ایمان والے کی مثال تو زندہ کی طرح ہے اور کفر والے کی مثال مردہ کی طرح ہے۔ جیسے ایک میت ہو، وہ جناب نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ پھرتا ہے، اور نہ کسی اور کام کا، کپڑے دوسرے اتارتے ہیں، کندھے پہ اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور ایک انسان جو زندہ ہے سب کچھ کر رہا ہے، ان دونوں میں کتنا فرق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی مومن اور کافر میں بھی بہت بڑا فرق ہے۔ چنانچہ فرمایا اومن کان میتن فاحییناہ جو شخص مردہ ہو یعنی ایمان کے بغیر ہو، فاحییناہ ہم نے اسے زندہ کیا، یعنی ہم نے اسے ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی نسبت اپنی طرف کی ہے، چونکہ ایمان اللہ کی توفیق سے ہی ملتا ہے، اس لیے فرمایا کہ ہم نے اسے زندہ کیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ اور ہم نے اس کو نور ایمان عطا کیا، اور اس نور کے ذریعے لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔ مومن آدمی
اس کے دل میں جو نور ایمان ہے نا جی، وہ نور ایمان راستے میں اس سے جو اعمال کرواتا ہے وہ اس ایمان کا اظہار ہوتا ہے۔ ہمارے استاد سے حضرت مولانا شیر محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسے سے جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد کی طرف گئے، راستے میں طالب علم ساتھ تھے، کسی نے کوئی آیت کا معنی پوچھا، کسی نے کوئی، یہ ان کی روٹین تھی، یہاں پہ کسی کا کوئی سوال ہے تو ابھی راستے میں پوچھ لو، وقت بھی ہے، تو کسی نے کوئی اور مشکل لفظ تھا جس کا معنی نہیں آتا تھا، کوئی اور مشکل کتاب کا مقام تھا جو سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ پوچھا، وہ بتایا، مسجد چلے گئے، جمعے کا بیان کیا، تو جمعے کے بعد ایک جنازہ تھا، وہ جنازہ پڑھایا، وہاں سے واپس آتے ہوئے جمعے میں لوگوں نے کئی باتیں پوچھی، کئی لوگوں کو مسائل انہوں نے بتائے، وہاں میں آتے ہوئے یار ادھر ساتھ ایک مریض ہے، اس کی عادت کر جائیں، اس کی عادت کی، راستے میں آتے ہوئے کوئی درخت سا گرا ہوا تھا، وہ راستہ آدھا یعنی تکلیف ہو رہی تھی کہ یار سارے لوگوں اس کو تھوڑا سائڈ پہ کر دیں تاکہ گزرنے والوں کا راستہ آسان ہو جائے، تو واپس آ کر ہمیں سمجھانے لگے کہ یہ ہے ایمان کی مثال، کہ بندہ گھر سے نکلے، دعا پڑھے، اللہ پہ توکل کرے، راستے میں اللہ رسول کی باتیں بھی کرے اور اذیت دینے والی چیز کو بھی ہٹائے، کوئی بیمار ہو اس کی عادت بھی کرے، یعنی ہر اچھا کام جو ہے یہ ایمان کی صفات ہیں، آگے ہر اچھا کام کیا ہے؟ ایمان کی صفات ہے، اور یوں اللہ کو یاد کرتے کرتے بندہ واپس لوٹ جائے، یہ جتنے کام بھی ہیں یہ ایمان کی صفات ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نور کے ساتھ مثال دیتے ہیں کہ ہم نے اس کو نور عطا فرمایا، یمشی بہی فی الناس، اسی نور ایمان کے ذریعے وہ لوگوں میں چل رہا ہے، جہاں دیکھتا ہے کوئی لوگوں کے بھلے کی بات ہے وہ کرتا ہے، جہاں دیکھتا ہے کوئی لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے وہاں سے ان کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ سب نور ایمان ہے جس کے ساتھ وہ چل رہا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں بیان کیا، اور وہ بڑی خوبصورت مثال ہے، وہ آپ دیکھ لیں تو بہت لطف آئے گا انشاءاللہ۔ آپ نکالیں جی 18واں پارہ، سورت کا نام ہے سورۃ النور، 18ویں پارے میں جائیں، اور جو 16 لائن والا قرآن مجید ہے اکثر ساتھیوں کے پاس، اس کا ہے صفحہ نمبر 320۔ ویسے سورت 18واں پارہ میں ہے سورۃ النور، اور آیت نمبر 34 ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 35 شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 34 ختم ہو رہی ہے اور آیت نمبر 35 شروع ہو رہی ہے۔ رکوع سے دیکھیں، جن کو نہیں ملا وہ ساتھ والوں سے دیکھ لیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی اتنی خوبصورت مثال بیان کی ہے نا جی، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کیا فرماتے ہیں جی؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ آسمانوں اور زمین کا نور کون ہے جی؟ یہ سب روشنیاں جو تمہیں دکھائی دیتی ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی توحید کی چمک کی وجہ سے دکھائی دیتی ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ کے نور کی مثال کیسے ہے؟ کمشکات، جیسے ایک تاکچہ ہو، پہلے دور میں دیواروں کے اندر لالٹین رکھنے کے لیے جگہ بناتے تھے، وہ تاکچہ مشکات۔ فیہا مصباح، اس تاکچے کے اندر چراغ ہو۔ المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ شیشے میں ہو۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد، اور وہ شیشہ ایسا ہو جیسے ایک ستارہ ہے چمکتا ہوا موتی۔ یوقد من شجرۃ مبارکہ، جو جلایا گیا ہے برکت والے درخت سے، زیتونہ، جو زیتون ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ مشرق کی جانب اور نہ مغرب کی جانب۔ یکاد زیتها، قریب ہے کہ اس کا تیل یضیء، روشن ہو جائے، ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے۔ اب ذرا اس مثال پہ غور کرنا جی۔ اللہ فرماتے ہیں
ایک تاکچہ ہے، تاکچے کے اندر چراغ ہے، چراغ شیشے میں ہے، شیشہ بالکل چمکتا ہوا ستارہ ہے، موتی ہے۔ اب وہ پہلے شیشہ چمکدار، تاکچہ صاف ستھرا، اس کے اندر چراغ، اس چراغ میں جو تیل ڈالا گیا ہے وہ زیتون کا ہے جو سفید ہے، لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ مشرق کی جانب نہ مغرب کی جانب، بالکل سیدھا سمت سورج کے سامنے پکا ہوا تیل، بالکل مزیدار سفید رنگ کا تیل، یا اس سے مراد ملک شام ہے، بلکہ بہت اچھا تیل، اور سفید تیل ہے، چمکدار شیشہ ہے، موتی کی طرح پہلے چمک رہا ہے۔ پھر اس کے اندر جب یہ چمکتا ہوا تیل ڈالا، اب اگر آپ وہاں پہ تیلی نہ لگائیں، روشنی نہ کریں، آگ نہ لگائیں، تو یہ شیشے کی چمک، اس کے اندر چمکتا ہوا تیل، یہ بغیر آگ لگائے بھی چمک رہا ہے، اس کی چمک موجود ہے۔ لیکن جب آپ اس کو روشن کر دیں نا جی، پھر کیا ہوگا؟ نور علی نور، پھر تو نور پر نور ہو جائے گا، روشنی پر روشنی ہو جائے گی۔ یہ تاکچہ جو ہے نا جی، یہ ہے ایمان والے بندے کا سینہ۔ یہ کیا ہے جی؟ ایمان والے بندے کا سینہ۔ اس سینے کے اندر جو دل ہے نا، یہ فیہا مصباح، یہ ہے وہ چراغ، اور یہ جو دل ہے مصباح ہے جس کے اندر ایمان رکھا گیا ہے، یہ شیشے میں ہے، وہ ایمان دل کے اندر رکھا گیا ہے، وہ شیشے میں ہے۔ اور مومن کا جو دل ہے وہ چمکتا ہوا ستارہ اور موتی تو پہلے سے ہی ہوتا ہے، بے ایمانیاں اور بری باتیں اس کے دل میں تو ہوتی نہیں ہیں، لیکن جب اس کے اندر نور ایمان میں زیتون کا تیل، یعنی اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ زیتون کا تیل ہے، جب یہ اس میں ڈال دیا جاتا ہے پھر تو نور علی نور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر تو کیا ہو جاتا ہے جی؟ نور علی نور ہو جاتا ہے، پھر اس کا ایمان چمکتا ہے، پھر اس کا دل چمکتا ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، پھر اللہ اپنے اس نور کے ذریعے جس کو چاہتا ہے ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ یہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کتنی خوبصورت ایمان کی اللہ نے مثال دی، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ہوئی مثال ایمان کی۔ اب اگلے صفحے پہ آپ دیکھیں کفر کی مثال بھی دیکھ لیجئے، یہ تھوڑا آگے جائیں، اسی ساتھ ہی آیت نمبر 38 ختم ہو رہی ہے اور آیت نمبر 39 شروع ہو رہی ہے۔ اگلے صفحے پہ دیکھیں آیت نمبر 39، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کی مثال بھی سنیے۔ اعمالہم، ان کے اعمال، کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، جیسے چٹیل میدان اور ریتلا، تھل کا علاقہ ہو، ریت ہی ریت ہو، سراب کہتے ہیں اس ریت کو جو دور سے پانی نظر آئے، آب کہتے ہیں پانی کو اور سراب کہتے ہیں ریت کو۔ آب کس کو کہتے ہیں؟ پانی کو۔ اور سراب ریت کو جو دور سے پانی دکھائی دے۔ پیر نصیر الدین صاحب کی ایک ربائی ہے نا، اس میں یہ لفظ ہے کہ کیا کچھ فرق نہیں آب و سراب میں کہ تم بندوں سے مانگتے ہو رب کے ہوتے۔ کہتے ہیں رب سے مانگنا آب ہے اور بندوں سے مانگنا سراب ہے، یعنی خواہ مخواہ تمہیں پانی دکھائی دیتا ہے وہ پانی ہے کوئی نہ۔ اللہ فرماتے ہیں کافروں کی مثال ایسے ہے کہ تھل کا علاقہ ہے، ریتلا علاقہ ہے، اور ٹیلے ہیں ریت کے، بندہ پیاسا ہے، اس کے پاس پانی کوئی نہیں، چلتا جا رہا ہے بیچارہ، پیاس کی وجہ سے نڈھال، دور ایک جگہ نظر آیا کہ ہاں شاید وہ تالاب ہے پانی کا، وہاں جاؤں گا پانی پیوں گا، قریب گیا تو وہ بھی ریت ہی تھی، صرف چمک کی وجہ سے پانی دکھائی دے رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے یہ مثال ہے کافروں کی، جو اچھا عمل ان کو دکھائی بھی دیتا ہے نا، وہ در حقیقت اچھا ہوتا کوئی نہیں ہے، وہ ان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ والذین کفروا، کافروں کی مثال کیسے ہے؟ اعمالہم کسراب، ان کے اعمال ریت کی طرح ہیں جو کھلے میدان میں، چٹیل میدان میں ہو، یحسبہ الظمآن ماء، جس کو پیاسا پانی تصور کر لے، حتی اذا جاءہ، جب چلتا چلتا وہاں پہنچے، لم یجدہ شیئا، وہاں کوئی چیز نہ پائے، فوجد اللہ عندہ فوفاہ حسابا، وہاں اللہ کو پائے اور اللہ اس کو پورا حساب دے، واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی کافروں نے جو اعمال کیے ہیں، سمجھتے تو یہ ہیں
کہ ہمیں بہت اجر ملے گا، لیکن اجر کوئی نہیں ملے گا۔ ان کو اسی طرح دکھائی دیا ہے جیسے ریت پانی دکھائی دے، اور جب بندہ قریب جائے تو کیا مل جائے؟ فرمایا پیاس سے تڑپ کے مر جائے گا۔ ایسی حشر ان کا بھی ہوگا، ان کا کوئی عمل بارگاہ الہی میں قبول نہیں۔ اور کافروں کے اعمال کی اللہ دوسری مثال دیتے ہیں اگلی آیت میں، او کا ظلمات، مومن کی مثال تو اللہ نے دی ہے نور سے۔ کس سے دی جی؟ نور سے۔ نور چمکدار ہے، شیشہ بھی ہے، اور دل بھی چمک رہا ہے، اور زیتون کا تیل بھی ہے، چمک رہا ہے، نور پر نور ہے۔ اور کافر کی مثال اندھیرے پر اندھیرا ہے، او کا ظلمات، یا کافر کی مثال اندھیروں کی طرح ہے، فی بحر اللج، گہرے دریا میں، یغشاء موجن، جس کو ڈھانپ لیا موج نے، من فوق ہی موج، اوپر سے پھر موج، پانی کی موج ہے، اوپر پھر موج ہے، من فوق ہی سحاب، اوپر بادل چھائے ہوئی ہیں، یعنی گہرے سمندر میں بندہ ہو اور اوپر پانی کی موج پر موج چڑھی ہوئی ہو، اوپر کالے سیاہ بادل بھی چھا جائیں، جیسے بالکل اندھیرا گھپ ہو جائے، کوئی دکھائی نہ دے۔ اللہ فرماتے کافر کا دل یوں اندھیرا گھپ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر حق اور باطل کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرا ایک کے اوپر دوسرا چڑھا ہوا ہے، اندھیرا ایک کے اوپر، کبھی کفر کا، کبھی شرک کا، کبھی منافقت کا، کبھی جناب فسق و فجور کا، ایک کے اوپر دوسرا اندھیرا، ایک کے اوپر دوسرا اندھیرا، اور دل سیاہ ہو چکا ہے۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اتنا اندھیرا کہ اپنا ہاتھ نکالے تو وہ بھی دکھائی نہ دے۔ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، جس کو اللہ نور نہ دے نا اس کو کوئی نور دے سکتا نہیں۔ بے شک۔ اللہ۔ کچھ ساتھی سو رہے ہیں، آپ کو تھوڑا جگانے کے لیے ایک لطیفہ بھی سناؤں۔ یہ دو مثالیں ہم نے پڑھی نا، ایک ایمان والوں کی، ایک کافروں کی۔ ایمان والوں کی مثال میں ایک لفظ ہے جی دری یوقد، یہ پڑھنے میں ذرا مشکل ہے، پڑھیں ذرا پتہ چلے کون پڑھ سکتے ہیں۔ دری، پڑھتے نہیں ایسا ہے کہ روکی ہے نا زبان، دری، اور آگے جو مثال ہم نے پڑھی ہے اس میں دیکھو لجی یغشاہ، لجی، اب دونوں لفظ پڑھنے میں ذرا مشکل ہے۔ تو ہمارے طالب علم مدرسے کے نا جا رہے تھے تو موٹر وے پولیس والوں نے روکا، ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تھا۔ ادھر آؤ، کی نام ہے تھوڑا؟ اس کا جی میرا نام ہے جی دری یوقد۔ اب کون لکھے ہوں دری یوقد، سمجھ آئی؟ اس کا تیرا کی نام ہے؟ دوسرے اس کا میرا نام لجی یغشاہ۔ اس کا چلو پتر ہیلمٹ پایا کرو جاؤ، سمجھ آئی؟ ہیلمٹ تو بغیر نہ ٹورے کرو تو جاؤ، ویسے شادی کارڈ بھی تھوڑے کول کوئی نہیں تو ہیلمٹ بھی کوئی نہیں، لیکن چلو خیر جاؤ۔ یہ تو لفظ بھی جو ہے نا مشکل ہے، لیکن معنی میں دیکھو نا، پہلے میں شدت الفاظ جو ہوتی ہے نا، یہ معنی کی شدت پر دلالت کرتی ہے، اس کے اندر بھی یعنی حکمت ہے۔ شدت الفاظ معنی کی شدت پر دلالت کرتی ہے۔ جو پہلا لفظ ہے نا دری یوقد، یہ الفاظ کی شدت اس ایمان کی چمک کو بتا رہی ہے، اور جو دوسرا لفظ ہے نا لجی یغشاہ، یہ شدت الفاظ اس کفر کے اندھیرے کی شدت کو بیان کر رہی ہے۔ اتنا سخت اندھیرا اور ادھر اتنی سخت چمک، ایمان والے کے دل میں چمک ہی چمک ہے اور کافر کے دل میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اللہ ہماری اندھیرے سے حفاظت فرمائے۔ واپس آئیے جی، اب اللہ فرماتے ہیں جی اومن کان میتن فاحییناہ، جو شخص میت ہو، مردہ ہو، یعنی جس کے دل میں ایمان نہ ہو، فاحییناہ، ہم نے اس کو زندہ کیا، یعنی ہم نے ایمان کی توفیق دی، اور وجعلنا لہ نورا، ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا۔ ابھی آپ نے سنا کیسا چمکتا ہوا نور، سبحان اللہ، یمشی بہ فی الناس، اسی نور ایمان کے ساتھ وہ چلتا ہے لوگوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 70 سے زیادہ شاخیں ایمان کی، سب سے افضل تو ہے لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، حاجت روا و مشکل کشا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، وَأَدْنَاهَا اماطۃ الاذى عن الطریق، اور ادنا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے۔
گلی کے اندر پتھر ہے، کانٹ ہے، اس کو ہٹا دینا، فرمایا یہ بھی ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ اور بہت بڑا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمشی بہ فی الناس، اسی نور کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کے یقین کے ساتھ، تکلیف دہ چیزیں ہٹاتا ہوا، شرم و حیا کا پیکر بن کے سچ بولتا ہوا، نگاہوں کو جھکاتا ہوا، عزت اور وقار کے ساتھ چلتا ہوا، اور لوگوں کو راحت پہنچاتا ہوا، عدل کے فیصلے کرتا ہوا، ظلم کو مٹاتا ہوا، توحید کو پھیلاتا ہوا، شرک کو مٹاتا ہوا، اللہ کی طرف بلاتا ہوا، غیر اللہ سے ہٹاتا ہوا، یہی مومن کی صفات ہیں، یہی مومن کی شان ہے، یہی مومن کے چلنے کا انداز ہے۔ یمشی بہ فی الناس، مومن آدمی یہ صفتیں لے کر، یہ کمالات لے کر لوگوں میں چلتا ہے، لوگوں میں پھرتا ہے، اس کے چلنے کے اندر یہ ساری ادائیں ٹپکتی ہیں۔ ایک تو یہ شخص ہے، اور دوسرا وہ بد نصیب ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کمم مثلہ، کیا یہ مومن اس بد نصیب کی طرح ہو سکتا ہے فی الظلمات، جو اندھیروں میں پکڑا ہوا ہے۔ ابھی ہم نے سورۃ النور کا حوالہ دیکھا، جیسے دریا کی موجیں، پھر اوپر اور موجیں، پھر اوپر بادل چھائے ہوئے ہیں، کبھی کفر ہے، کبھی شرک ہے، کبھی منافقت ہے، کبھی گناہوں کا وبال ہے، کبھی کوئی بلا، کبھی کوئی بلا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ مومن اس بد نصیب کی طرح تو نہیں ہو سکتا؟ نہ خود سوچو، لیس بخارج منہا، جو ایسے اندھیروں میں پھنسا ہوا ہے، وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی، کیا مطلب دل پر مہر لگ چکی ہے، اب ایمان کی طرف آنے کا راستہ بھی کوئی دکھائی نہیں دیتا، کفر ہی اس کو اچھا لگ رہا ہے، کفر کے اندر ہی وہ اپنے آپ کو ایسا گنوا بیٹھا ہے، واپس پلٹنے کا راستہ ہی اس کو کوئی دکھائی نہیں دیتا، ایسا پھنس چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی دلدل سے محفوظ فرمائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے شکر ہے میرے اللہ ہدایت تیرے ہاتھ میں تھی، ورنہ مجھ جیسے غریب کو کون ہدایت دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو نا، ایک وہ شخص ہے جو نور ایمان پر ہے، دوسرا وہ ہے جو کفر کی وادیوں کے اندر بھٹک رہا ہے، یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ یا اللہ کیوں بھٹک رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اتنا خوبصورت ایمان چمکدار چھوڑ کر بھئی کفر کے اندھیروں میں بھٹک کیوں رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اس لیے بھٹک رہا ہے کافروں کے لیے وہ برے عمل ہی سجا کر پیش کر دیے گئے ہیں، وہ جو غلط کام ہے اس کو وہی اچھا دکھائی دیتا ہے، اس کے لیے وہی سجا کر پیش کر دیا گیا ہے۔ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے، بھنگی آ رہا تھا تو خوشبو والی دکان کے پاس سے جو گزرا تو خوشبو کا جو حلہ آیا نا تو بیچارہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ تو خوشبو کے ساتھ تو بے ہوش بندہ کو بھی ہوش آ جاتا ہے، تو انہوں نے کہا خوشبو سنگھاؤ تاکہ اس کو ہوش آئے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں وہ اچھی عمدہ خوشبو سنگھانے کے لیے لے کر آیا، تو پہلے بیچارہ کوئی ہاتھوں ہلا رہا تھا، جب وہ اچھی خوشبو قریب گئی تو بالکل ہی ٹون ہو گیا، وہ اس سے بھی گیا، اب بڑے پریشان کہ یار اب یہ کیا ہو گیا۔ تو ایک اور اس کے پارٹی کا وہاں ساتھ کھڑا تھا، اس نے کہا اگر اجازت ہو تو میں اس کا علاج کروں۔ کہا تم کیسے کرے گا؟ اس نے کہا بھی کرتا ہوں۔ وہ جناب وہ بدبو والا شاپر وہ بھر کے لے آیا، اس کے جو قریب کیا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ یہ مثال ہے، کچھ سچ تو نہ ہوگا واقعہ اس طرح، یہ مثال دے کے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ دیکھو غور کرو، اگر فطرت اور مزاج کے اندر بدبو رچ بس جائے نا، خوشبو اچھی نہیں لگتی، خوشبو اچھی نہیں لگتی، ہوش پھر بدبو سے ہی آتا ہے۔ یہ بالکل یہی بات ہے، کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ اللہ فرماتا ہے وہ کفر ہی سج دھج جاتا ہے ان کے دلوں میں، وہ کفر ہی ان کو پسند آتا ہے۔ ایک ایمان والا مسجد میں خوش ہوتا ہے، اور ایک وہ شخص بھی ہوگا جس کو آپ مسجد میں بٹھائیں، خدا کی قسم آپ دیکھیں وہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے، اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ جناب کب یہاں سے جان چھوٹے گی۔ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ کبھی دیکھے مچھلی کیسے تیر رہی ہوتی ہے موج کے ساتھ، اور پرندے کو پکڑ کے پنجرے میں بند کریں، کبھی ادھر سے منہ نکالتا ہے کبھی ادھر سے، کیوں کہ وہ اندر تنگ ہو رہا ہوتا ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں یہ پتہ تب چلتا ہے جو چیز جیسے مزاج میں آ جائے اسے۔ ہم جب حج پہ گئے تو حج سے فارغ ہو گئے، آخر میں 3-4 دن رہتے تھے۔ اب ہمارا دل کرے اللہ کرے یار یہ فلائٹ لیٹ ہو جائے، 4 دن رہتے ہیں، چلو 5 دن ہو جائیں، 10 دن ہو جائیں۔ اور وہاں ہم نے ایک شخص کو بھی دیکھا بیچارے کو اللہ اس پہ رحم فرمائے، وہ جناب اتنا پریشان، مثلاً 5 دن رہتے ہیں، اس کوشش کر رہا ہے کہ کہیں آج میری فلائٹ ہو جائے میں نکلوں یہاں سے۔ تو میں نے اس کو سمجھایا کہ میرے بھائی پتہ نہیں زندگی میں پھر آنا نصیب ہو، کہتا جی آئیں گے پھر بھی آئیں گے، حج تو ہو گئے نا، اب ادھر کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں جی، بہت کر لی ہیں، اب بس میں اب بیوی بچوں سے ملنا چاہتا ہوں، نکلوں یہاں سے کسی طریقے سے۔ یعنی کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیسے نکلوں، پیسے بھی ایکسٹرا دینے کے لیے تیار تھا کہ مجھ سے پیسے زیادہ لیں، فلائٹ میری پہلے ہو جائے میں یہاں سے نکلوں۔ تو یہ مزاج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ لگاؤ ہو پھر اللہ کے گھر میں جا کے لذت اور سکون آتی ہے، سکون آتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ لگاؤ ہی نہ ہو پھر لذت اور سکون کیسے ہو؟ پھر تو بندہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح جی اس میں ایک اور ساتھی مجھے کمرے والوں نے کہا کہ یہ مدینہ منورہ میں یہ ادھر ریاض الجنہ میں نہیں گیا تو اس کو آپ لے جائیں، یہ 2015 کی بات ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے حاجی صاحب آؤ آج اکٹھے جائیں گے، کہتے تسی جاؤ میں بعد جا۔ تو مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آج اس کو لے کے ضرور جانا ہے، بیچارہ آیا ہے یہاں پہ، ایک دفعہ تو وہاں جائے، کوئی کیا پتہ دل بدل ہی جائے۔ ہوٹل میں بیچارہ بیٹھا لیٹا، تو جناب اسے وہاں ریاض الجنہ میں، اب وہاں رمضان کے دن تھے، رش ہوتا ہے وہاں پہ، یہ 2015 جب عمرہ کے لیے گئے تھے ان دنوں کی بات ہے۔ اب وہاں پہ تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اب جب انتظار کے لیے کھڑے ہوئے کہنے لگے مولوی صاحب تسی اتنے جا کے پڑھ لے، اور میں اتنے اتنی کھلی جگہ پیچھے پہ ہی ادھر ہی پڑھ لے سن۔ میں کہا یار ریاض الجنہ کی بڑے فضائل ہیں، راستے میں خیر میں اس کو سناتا گیا، کہتا ہوں فضائل تو ٹھیک ہوں، رش کون جاوے، سمجھ آئی؟ خیر میں نے کہا آج جانا ہے بھائی، کہتے چلو جی ٹھیک ہے۔ اب کمرے میں اکٹھے ہوئے رہتے تھے، کچھ بیچارہ بات مانتا بھی تھا، وہاں گئے۔ خیر واپس آ کے میں نے کہا سناؤ بھائی کوئی سکون ملا؟ کہتا ہے جی بس ریاض الجنہ بھی تک کی دی، ریاض الجنہ بھی تک کی دی، وہ اتنے کھلی جائے اللہ دے بندہ تسے اتنے آن جانا، رش جان آرام نال اتنے پڑھنی ہے، چلو اتنے باہر پڑھ لواں۔ یعنی 1% بھی اس کو کوئی ایسا نہیں ہو کہ چلو یار اچھا ہوا، یعنی الٹا وہ دل سے مجھے گلہ دے رہا تھا کہ تو کہاں پھنسا کر لے آیا مجھے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مزاج جیسے بن جائے نا بندے کا، وہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے گھر کا احترام، اگر یہاں پہ بندہ گیا ہی نہ وہ مسجد میں کبھی، تو مسجد میں جا کے کہاں سکون آتا ہے؟ وہ تو بالکل بندہ تنگ ہو جاتا ہے، پھنس جاتا ہے کہ میں پھنس کہاں گیا ہوں۔ اس لیے اللہ کے گھر کے ساتھ تعلق ہو، اللہ کی قرآن تلاوت کم از کم زیادہ نہیں تو 2 آیتیں 3 آیتیں روزانہ، اور قرآن کھول کے جو ہمارے یہاں خیر درس میں ساتھی سنتے ہیں، یہ تو اللہ کا شکر ہے، خدا کی قسم بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ صبح اٹھ کر نماز باجماعت پڑھ کر قرآن پاک کھول کر صرف قرآن کی تلاوت نہیں، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بھی ہم سن لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہو الحمدللہ، الحمدللہ۔ اس سے بڑا اور اللہ تعالیٰ کی کیا نعمت ہوگی؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون وہ شخص ہے جو یہ چاہتا ہے کہ صبح سویرے اٹھے اور بازار کے اندر جائے اور 2 اونٹنیاں، جو اونٹنیاں چونکہ بڑی محبوب سواری تھی عرب کے اندر اور سب سے قیمتی سامان تھا، جو 2 اونٹنیاں موٹی تازی بغیر کسی خرچے کے، بغیر کسی ظلم اور زیادتی کے مفت میں لے کر آ جائے، کون چاہتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ تو ہر کوئی چاہتا ہے مفت میں۔ ہمارے ہاں آج کل اونٹنی نہیں ہے، ہمارے ہاں یوں کہہ رہے 2 زبردست قسم کی گاڑیاں، جی 2 گاڑیاں مل جائیں کسی کو، جناب کوئی بندہ کہے آؤ جی سویرے سویرے آپ کو گاڑی دیتے ہیں، اور وہ بھی 2 اور بہترین قسم کی گاڑیاں، کون چاہتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ ہر بندہ چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا 2 آیتوں کا سیکھ لینا یہ 2 اونٹنیوں سے افضل ہے، سبحان اللہ۔ 4 آیتوں کا سیکھ لینا یہ 4 اونٹنیوں سے افضل ہے۔ تو الحمدللہ ہم تو سویرے 2 آیتیں، کبھی 3 آیتیں، کبھی 1 آیت یہ سیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان ہے۔ یہ ایک تعلق ہے، جب ہم قبر میں جائیں گے نا یہ پتہ تب چلے گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری بات آپ نے ارشاد فرمایا جب بندہ قبر میں جاتا ہے نا تو اب قبر کی وحشت ہے اور تنہائی ہے، ایک خوبصورت نوجوان اس کے پاس آتا ہے۔ اب وہ پہلے تو ڈر رہا ہوتا ہے، لیکن جب نوجوان خوبصورت ایسا مانوس چہرہ، تو پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں انا صاحب کل قرآن،
میں تیرا ساتھی قرآن ہوں۔ دنیا میں تو مجھے دیکھتا تھا نا، دنیا میں تو نے مجھے صبح سویرے میری زیارت کرتا تھا، اب پریشان نہیں ہونا، میں قبر میں تیرے ساتھ رہوں گا، سبحان اللہ۔ میں تیرا جی بہلاؤں گا۔ تو انشاءاللہ قرآن پاک ایسا ساتھی ہے جو کبھی ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا روزہ ہو اور قرآن ہو، یہ دونوں ایسے سفارشی ہیں کہ جن کی سفارش اللہ رد نہیں کرتے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ او من کان میتن، کیا بھلا وہ شخص جو میت ہو، فاحییناہ، پس ہم نے اس کو زندہ کیا، وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور ہم نے اس کے لیے نور بنایا، چلتا ہے اس کے ذریعے لوگوں میں، کمن مثلہ فی الظلمات، کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہو، لیس بخارج منہا، نہ نکلنے والا اس سے، کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح زینت دی گئی ہے کافروں کے لیے جو وہ عمل کرتے ہیں۔